بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جال حق۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار مولانا محمود مدنی صاحب نے برکت نظام الدین کے ذمہ دار مولانا سعد صاحب سے کیا اپیل کی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جال حق کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک، برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں بلکہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ اور سرکار کی دی گئی احتیاطی ہدایات اور تدابیر اختیار کرنے کے باوجود کورونا کا پھیلاؤ مسلسل جاری ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی آمد ہمارے ملک میں ہوتی ہے، جبکہ امریکہ میں کورونا کے پھیلاؤ بڑھنے کا ریشیو چائنا سے کہیں زیادہ ہے۔ ان سب کے باوجود ہمارے ملک بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد ہوتی ہے اور ہمارے پی ایم مودی سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس واقعے کو جب ہمارے ملک کے ایماندار اور دیانتدار اینکرز نے اٹھایا، جب اس کی چرچا بڑھنے لگی، تو فوراً اس رخ کو موڑنے کے لیے مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ مرکز کا اجتماع کوئی خاص نہیں تھا، وہ تو عام وہاں لوگ آئے ہوئے تھے آلریڈی۔ اب وہ آنے والے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اٹک گئے، اب وہ جاتے تو کہاں جاتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس قدر کامن سینس کے خلاف بات چلی ہے کہ مرکز نظام الدین میں لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر ایک جمگٹا ہوا، قانون کی خلاف ورزی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں آپ نے سنی ہیں۔ تو اب اس واقعے اور اس الزام تراشی کے بعد ہمارے ملک کی بہت سی شخصیات اور ملی اداروں نے اس پر اپنی رائے قائم کی ہے، وہ آپ سب کے سامنے مسلسل آ رہے ہیں۔ ہمارے چینل جال حق نے بھی اس لائن سے بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آپ چینل پر جائیں اور باری باری ان تمام ویڈیوز کو سنیں جو خاص کر اس لائن سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دوستوں، یہ آپ ہی کے لیے ہیں تاکہ ہمارے ویورز اس کو دیکھیں، سنیں اور ایک صحیح ذہن بنے اور معاشرے میں صحیح ذہنیت کا رواج عام ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے مولانا سعد صاحب سے اپیل جاری کی ہے۔ جی ہاں دوستوں، ایک نیوز چینل کے اینکر نے جب مولانا مدنی صاحب سے سوال کیا، کافی ساری باتیں ہوئی، اس میں انہوں نے ایک سوال یہ بھی رکھا کہ اگر مولانا سعد صاحب آپ کو سن رہے ہوں اس چینل کے ذریعے سے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، آپ کیا اپیل کریں گے؟ تو مولانا محمود مدنی صاحب نے کوئی نئی بات نہیں بلکہ وہ پچھلی بات کو انہوں نے دہرایا، وہ یہ کہ ساتھیوں کو چاہیے کہ گھبرائیں نہ، بالکل بھی نہ گھبرائیں، اس لیے کہ یہ کوارنٹائن کا پروسیس یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے مفید ہے، اور ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر والے، ہمارے میل جول جس سے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوگی۔ اگر ہم کسی خطرے کی جگہ سے آئے ہوں تو اس کے بعد اپنا چیک اپ خود ہو کر کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ والنٹریلی خود آگے آ کر اپنی جانچ کرائیں تاکہ خود بھی محفوظ رہیں اور آپ کے گھر والے بھی۔ دوستوں، انہوں نے یہ بات کہی کہ خود ہو کر چیک اپ کرائیں تاکہ سرکار بھی آپ سے مطمئن رہے اور آپ اپنے آپ میں مطمئن رہیں، اس لیے کہ آپ کی جانچ فیب ہو جائے گی اور نیگیٹو آ جائے گا تو آپ اپنے آپ میں سیف فیل کریں گے۔ اور دوسری بات کہی کہ اگر پازیٹیو آتا بھی ہے تو ہمارے ملک میں جو کیسز سامنے ہیں، 90% لوگ صحیح ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 90% کہا انہوں نے کہ 90% کورونا کے پیشنٹس ہاسپٹل جا کر اچھے ہو کر واپس گھر آ رہے ہیں۔ تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی حفاظت خود کریں، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا تو یہ خودکشی کی موت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی جیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے اگر خطرے کی جگہ سے واپس آ کر اپنے آپ کو چھپا لیا، بچا لیا، اور اس کی موت اگر ہو گئی، کہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی اگر خدا نخواستہ خطرے کی جگہ سے واپس آیا ہو اور اس نے اپنے آپ کو اگر بچا لیا، چھپائے رکھا، اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس کے ذریعے کسی اور کا انتقال ہو گیا، تو وہ خودکشی جیسا ہوگا، وہ حرام موت ہوگی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی بھاری چیز ہے جو ملک میں ایک آفت آ پڑی ہے، دنیا بھر اس سے پریشان ہے۔ دوستوں، آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ان باتوں کو آگے شیئر کریں تاکہ سمجھداری، سوجھ بوجھ والی باتیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں عام ہو اور سبھی کو اس سے فائدہ ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل جال حق کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو پلیز سبسکرائب کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر۔ بہت بہت شکریہ۔